رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک قبر کے پاس سے گزرے جس کے اندر ابھی کچھ ہی دیر پہلے کسی میت کو دفنایا گیا تھا۔ اس میت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی 2 رکعتیں جو شاید تمہارے لیے بہت ہلکی ہوگی، لیکن اس میت کے نامہ اعمال کے اندر 2 رکعتوں کا اضافہ اس بندے کو اتنا محبوب ہے کہ اگر اس کو اس کے بدلے میں ساری دنیا بھی مل جائے تو اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی کہ اس شخص کے نامہ اعمال کے اندر 2 رکعتوں کا اجر و ثواب پہنچ جائے۔ یعنی اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نیکیوں کی قدر و منزلت قبر میں پڑے ہوئے شخص کے لیے کتنی ہے، اور قیامت والے دن نیکیوں کی قدر و منزلت کیا ہوگی، اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض تو ہمارے ذمے لگائے ہی لگائے۔ جو شخص چاہتا ہے، یہ میں 2 جملوں کے اندر اپنے خطبے کا پورا خلاصہ بیان کرنے لگا۔ جو شخص چاہتا ہے اللہ میری دنیا بھی سیدھی کر دے، اللہ میری آخرت بھی سیدھی کر دے، وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفل نماز کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ فرائض سے مراد وہ رکعات جو ہم جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعتیں ہیں جو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اسی طرح ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں۔ یہ تو ہر مومن مسلمان پہ فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سنتیں ہیں اور پھر دوسری نفل نماز، اس کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں کتنی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے اندر یہ بات ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے، حتیٰ احببتہ، حتیٰ کہ میں رب اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی نفل نماز ادا کرنے والا، اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کرنے والا، یہ اللہ کے ہاں اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور وہ حدیث تو بڑی مشہور ہے، شاید ہم نے پہلے سن رکھی۔ جب اللہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبرائیل کو بلاتے ہیں، اس کو کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ پھر سارے فرشتوں کے اندر منادی کر دی جاتی، پھر اس شخص کی محبت کو زمین کے اوپر اتارا جاتا ہے، اس بندے سے زمین کی ہر چیز محبت کرتی۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کوئی نہیں۔ یہی ایک ولایت ہے، اور یہ ولایت ہر شخص حاصل کر سکتا ہے۔ ولی بننے کے لیے کوئی الگ سے کام کرنے کے نہیں پڑتے۔ یہ قلیہ اور نسخہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس حدیث کے اندر کہ کوئی شخص میرا ولی بننا چاہتا ہے، میرے قریب ہونا چاہتا ہے، میرا مقرب ہونا چاہتا ہے،
کہ اس کی دعائیں اللہ رب العزت قبول کرے. اگر وہ قسم اٹھائے کسی بات کے اوپر تو اللہ قسم کو بھی پورا کر. اللہ اس بندے سے محبت کرے. فرمایا نفل نماز ادا کرنے والا، اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کرنے والا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر تو یہ جو 12 رکھتے ہم سنتیں ادا کرتے ہیں یہ بھی نوافل ہے، اگرچہ اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہے تو یہ نوافل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کی کہ جو شخص دن کے اندر 12 رکھتے اور ایک حدیث کے اندر 10 رکعتوں کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کا جنت کے اندر ایک گھر بنا دیتا، جنت کے اندر اس کے لیے ایک محل بنا دیتا. یعنی یہ جو 12 سنتیں ہیں، فجر کی 2 سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے 4 یا 2 اور ظہر کے بعد 2 رکھتے ہیں، مغرب کے بعد 2 رکھتے ہیں، عشاء کے بعد 2 رکھتے ہیں. یہ جو سنتیں ہیں جس شخص کی زندگی کے اندر ان کی محبت آ جاتی ہے، ان کے اوپر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، ان 12 رکعات کو پڑھتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس بندے کا جنت کے اندر ایک گھر بنا دیتا ہے. اور یہ تو اللہ رب العزت کی محبت ہے، بلکہ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے کہ قیامت والے دن جب ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کرے، اللہ اپنے ولیوں کا ساتھ نصیب کرے. پھر یہ بھی خواہش ہے کہ ولیوں سے آگے پھر صحابہ اکرام کا درجہ ہے، اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے. اور پھر اگلا درجہ ہے کہ اللہ کسی بندے کو اللہ کے اپنے پیغمبر کا ساتھ نصیب کر دے. اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی نہیں ہے کہ کسی شخص کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہو جائے. وہ صحابی تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، ہمہ وقت ہر وقت خدمت میں لگے ہوئے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی خدمت سے اتنا خوش ہوئے آپ نے فرمایا اے ربیہ مجھ سے کچھ مانگ لو. اب ہمارے جیسا ہوتا تو دنیا کا پتہ نہیں کیا کیا کچھ مانگتا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کے نزدیک یہ تھا کہ دنیا تو گزر ہی جانی، ہم اللہ رب العزت سے آخرت کا کچھ مانگ لیں. اس سے پہلے ہم نے شاید وہ بھی حدیث سن رکھی ہے کہ پانی مانگنے والے صحابہ کرام آئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے خوشخبری سنی کہ جو بھی مانگو گے اللہ میں تمہیں اللہ سے لے دوں گا. وہ سارا پانی پونی بھول گئے، ہمیں بس بخشش چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت کی مغفرت چاہیے. اس صحابی نے کیا خواہش کی، دنیا مانگوں آج آنکھ بند ہو جائے تو وہ تو پچھلے بانٹ لیں گے، میرے کیا کام ہے گی. کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ اللہ سے کچھ لے کر دینا چاہتے ہیں تو مجھے جنت کے اندر اپنا ساتھ لے کر دیں. اللہ کا پیغمبر میں جنت کے اندر آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. فرمایا کچھ اور؟ کہ نہیں اللہ کے رسول بس یہی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایک نسخہ بتایا ہے، ایک وظیفہ بتایا ہے، ایک عمل بتایا ہے. کوئی شخص چاہتا ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالی قیامت والے دن نبی مکرم علیہ السلام کا ساتھ نصیب کر دے، جنت کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا پڑوسی اللہ تعالیٰ بنا دے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے جنت کے اندر اپنا پڑوس لے دوں، لیکن تم نے ایک کام کرنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ فرمایا تم نوافل کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرو. نفل نماز ادا کرنے والا قیامت والے دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوگا، آپ کے پڑوس میں ہوگا. جتنے کوئی زیادہ نوافل ادا کرتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے قریب ہوتا چلا جائے گا. بلکہ رسول اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ بندے سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے ایمان والے، اے آدم کے بیٹے، دن کے آغاز کے اندر 4 رکعتیں، دن کے آغاز کے اندر 4 رکعتیں تم پڑھ لو۔ فرمایا دن کے آخر تک میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، تمہارے سارے معاملات کے اندر تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اللہ محافظ بن جائے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور جس کا اللہ رب العزت محافظ بن جائے، پھر اس شخص کو دنیا کے اندر کون ذلیل کر سکتے ہیں، اس کا کون نقصان کر سکتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما آتیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ سکھایا، لا مانع لما آتیت، یا اللہ جس کو تو دے دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، جس سے اللہ روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا ہے، جس سے اللہ روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور جس کو اللہ کوئی چیز دے دے پھر اس سے کوئی دنیا کی طاقت چھین نہیں سکتی ہے۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دن کے آغاز کے اندر 4 رکعتیں تم پڑھ لو، نفل نماز 4 رکعتیں، فرمایا کہ اللہ سارے دن کے لیے اس بندے کے لیے کافی ہو جائے۔ تمہیں مشکلات ہیں، تمہیں حاجتیں ہیں، تمہاری ضرورتیں ہیں، تمہارے لیے ہمہ وقت پریشانیاں ہیں، اور یہاں تو ہر بندہ مشکلات کے اندر گھرا ہوا ہے۔ دور ایسا چل رہا ہے کہ گھر سے نکلنے والا وہ یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح سلامت گھر پہنچوں گا یا نہیں، حالات ایسے چل رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت اس بندے کا محافظ بن جاتا ہے جو نوافل ادا کرتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا اپنا یہ طریقہ کار تھا، آپ کو کوئی پریشانی آتی، آپ کو کوئی مصیبت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، نفل نماز کا۔ ایک ایک نفل نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تاکید فرمائی ہے، جن نمازوں کی تاکید فرمائی ہے، تہجد کی نماز ہے یا فجر کی 2 سنتیں ہیں، اشراق ہے، اسی طرح جو 12 رکعتوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ وہ محل تو اللہ تعالیٰ نے بنانا ہی ہے۔ فجر کی 2 سنتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت بیان کی ہے کہ ایک شخص کو فجر کی 2 سنتیں نصیب ہو جائیں اور اس کے بدلے میں کسی بندے کو دنیا کا سب کچھ مل جائے، وہ شخص بہتر ہے جس کو فجر کی 2 سنتیں مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے اندر برکت کا یہ نسخہ بتایا، اپنے گھروں کے اندر آپ نے فرمایا گھروں میں نماز ادا کیا کرو، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ، گھروں کے اندر نمازیں ادا کیا کرو، نوافل پڑھا کرو۔ آج گھر گھر کے اندر یہ جو سایہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو گیا ہے، ہر بندہ رو رہا روتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ گھروں کے اندر اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے، اور جہاں اللہ کی برکتیں برستی ہیں، جہاں اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، وہاں پھر شیطان نہیں ٹھہرتا۔ شیطان وہاں پہ ٹھہرتا ہے کہ جہاں سے اللہ کا نور ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں پر پھر شیطان اپنے حملے کرتا ہے۔ یہ شیطان کا وار چلتا ہے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں یہاں اللہ رب العزت نے جو کہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ میری مدد حاصل کرو۔ اس کی بے شمار مثالیں صحابہ کرام کی زندگی کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو میں نے آپ کو بتا دی کہ نماز کے ساتھ اپنی پریشانی کو دور کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر ایک بدکار بادشاہ تھا، تو اس کے علاقے سے گزرنے لگے، تو حضرت سارہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو اس کی بری نظر تھی، بری سوچ سے
ان کو آگاہ کیا گیا۔ اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ سے جو مدد مانگی ہے وہ نماز کے ذریعے مانگی۔ نماز کے ذریعے مدد مانگ کر کہا کہ یا اللہ مجھے اس کے شر سے بچا لینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا؟ وہ آگے آیا، ابھی آگے آیا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اسی طرح وہ اللہ کے ولی کا واقعہ صحیح البخاری کے اندر ہے، جس کے اوپر تہمت لگی تھی، تہمت لگی ہے، ایک فاحشہ عورت نے ایک برائی کی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کس کا بچہ ہے؟ اس نے بتایا یہ تو فلاں جو بیٹھا ہوا ہے نا اپنے صوفی بن کے محل کے اندر، یہ اس کا کرتوت ہے۔ اس کے اوپر تہمت لگا دی۔ لوگ آئے، آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ کوئی تحقیق، بلا وجہ ہی اس کے سارے محل کو، اس کے جو جھونپڑی سی تھی اس کو گرا دی، اور بعد میں پوچھا کہ یہ کرتوت تمہارا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے کیسے اللہ رب العزت سے مدد مانگی تھی؟ اس نے کہا دعونی حتی اصلی، مجھے چھوڑ دو کہ میں اللہ کے ہاں نماز ادا کروں۔ اس نے نماز ادا کی، پھر اس کے بعد اس نے اس بچے سے پوچھا یا غلام، اے بچے مجھے بتا تیرا باپ کون ہے؟ یہاں پہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نا جب دعا کرتے ہیں نا، دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ نے اللہ سے مانگا ہے نا تو پھر آپ یقین کے ساتھ مانگے کہ اس کے علاوہ مجھے کوئی نہیں دینے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اور وہ لازمی دے گا، ضرور دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کرام کی زندگی سے، اور اس سے پہلے بے شمار ایسے واقعات ہیں جن لوگوں نے اس انداز کے ساتھ اللہ سے مانگا ہے نا، اس یقین کے ساتھ، اللہ نے پھر ایسے طریقے سے مدد کی۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر نا شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بنی اسرائیلی روایت کو نقل کیا ہے کہ دو شخص قبرستان سے گزر رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نہ اس طرح کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس قبرستان سے ایک بندہ اٹھا اور وہ پھر ہمیں قبر کے حالات کے بارے میں بتائے۔ اس حدیث کے یہ الفاظ ہے، بنی اسرائیلی یہ روایت ہے کہ انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے مانگا ہے، اور اللہ نے پھر اس قبرستان سے ایک بندے کو اٹھایا اور اس نے بتایا کہ مجھے اتنے حالات، اتنے دن ہو گئے ہیں فوت ہوئے، کچھ احوال کا اس نے اپنے بارے میں بتایا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا دعا کے بارے میں کہ آپ دعا جب بندہ اس انداز سے دعا کرتا ہے نا کہ پتہ نہیں قبول ہوگی تو یا نہیں ہوگی، تو اللہ پھر ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کس کی دعا قبول کرتا ہے؟ یہ شخص اللہ کا ولی ہے، اس کے پاس وحی نہیں آتی، اس کو فرشتے نے آ کر نہیں بتایا کہ یہ بچہ بول کے بتائے گا، اس کو کسی نے آ کر نہیں بتایا۔ اس نے جب اپنے رب سے مانگا ہے تو اس یقین کے ساتھ مانگا ہے کہ میرا رب ناممکن کام کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ ہماری پریشانیاں کیا ہیں؟ ہماری پریشانیاں کیا ہے؟ یہ چھوٹا بچہ ماں کی گود میں جس کا بولنا ناممکن ہے، اس اللہ کے ولی نے کس انداز کے ساتھ، کس قدر یقین کے ساتھ اپنے خالق کو پکارا ہوگا، کس قدر اللہ کے اوپر یقین رکھ کے اللہ کو پکارا ہوگا کہ اللہ میرے معاملے میں اللہ میری ضرور مدد کرے گا۔ اس نے اس بچے سے پوچھا بتاؤ تیرا باپ کون؟ اور اس بچے نے پھر بول کے بتایا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ اس بچے نے بول کے بتایا۔ تو ایک تو نفل نماز اپنے اوپر آپ لازم کر لیں، کوئی پریشانی ہے 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اس انداز کے ساتھ مانگیں
اور اگر کسی شخص کو تہجد کی رکعات نصیب ہو جائیں تو اس کے تو پھر کیا ہی کہنے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ملکہ زبیدہ کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ اگرچہ نبی کے علاوہ کسی شخص کا خواب دین نہیں ہو سکتا، کسی شخص کا خواب اس کے بارے میں کوئی بندہ صحیح طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سچا ہی سچا ہے، لیکن بعض اللہ کے نیک بندے اور بزرگ بندے ایسے گزرے ہیں جن کے بارے میں بعد میں آنے والے لوگوں کو خواب آئے، ایمان افروز خواب ہے اس ملکہ زبیدہ کا۔ یہ وہ عورت تھی، خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی تھی۔ اس نے ایک نہر زبیدہ کھدوائی مکہ کے اندر حاجیوں کے لیے۔ اس کے پاس ایک وہ شخص جو آیا تھا نا لمبی لسٹ لے کر اس کے خرچے کی، اس نے اس کو وہ لسٹ دی، اس نے وہ لسٹ پکڑی اور اس نہر کے اندر پھینک دی اور اللہ کو کہنے لگی، یا اللہ میں تیرے بندوں کا حساب نہیں لیتی، قیامت والے دن تو میرا حساب نہ لے۔ یہ ملکہ زبیدہ فوت ہوئی ہیں۔ ایک شخص کو بعد میں خواب آیا کہ مجھے اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کس وجہ سے معاف کیے؟ اس نے کہا میری زندگی کی روٹین تھی، میری زندگی کی روٹین تھی، میں نے ساری زندگی تہجد کی 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی، 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی۔ ہم اپنے اگر اسلاف کو دیکھتے ہیں، انتہائی سادہ الفاظ، زبان میں تھی تاثیر۔ حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح جو بزرگ گزرے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کی زندگی کے اندر نفل نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، میں 7 سال کا تھا، میرے والد نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بیٹا اللہ رب العزت نے تہجد کی نماز کے اندر وقار کو رکھا ہے۔ کہتے 7 سال سے لے کر آج تک صرف میری ایک دن تہجد کی نماز رہی ہے جس دن میری شادی ہوئی تھی، اس کے علاوہ ساری زندگی میں نے تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا، ساری زندگی۔ اور آپ اللہ کے اس ولی کی گفتگو کو سن کے دیکھیں، انتہائی سادہ الفاظ اور ایسی تاثیر اللہ رب العزت نے رکھی۔ نفل نماز ادا کرنے والے کے ساتھ اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ جو تہجد کا وقت ہے نا، میں نے پہلے دن بھی ایک دن آپ کو توجہ دلائی تھی، بڑی لمبی رات ہو گئی ہے، اس سے لمبی رات نہیں ہو سکتی۔ ہمارے اسلاف جو تھے نا وہ کہتے ہوتے تھے کہ سردیاں ہمارے لیے، سردی کا موسم ایک نعمت ہے، راتیں لمبی ہیں، ہم اپنی نیند بھی پوری کر لیتے ہیں اور پچھلی رات اٹھ کے اپنے رب کے سامنے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، تہجد بھی ادا کر لیتے ہیں۔ اور سردی کے دن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ہم اپنے روزوں کو بھی پورا کر لیتے ہیں، نفلی روزوں کا اہتمام۔ آپ اپنی زندگی کے اندر یہ اگر آپ روٹین بنا لیں، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں زندگی کے کسی میدان میں آپ کبھی ناکام نہیں ہوں۔ روٹین کیا ہے؟ اگر کسی شخص کو 8 رکعتیں نصیب ہو جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رمضان اور غیر رمضان کے اندر تہجد کی نماز، اس کے تو پھر کیا ہی کہنے۔ لیکن اگر کوئی زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم 2 رکعتوں کی روٹین تو ضرور بنے کہ آپ جب قیامت والے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں، میں امید کے ساتھ بلکہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا نام بھی تہجد گزار لوگوں کے اندر شامل ہو جائے گا۔ 2 رکعتیں پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 منٹ لگا لیں، اگر کوئی اطمینان انتہائی سکون کے ساتھ ادا کرے گا تو وہ 10 منٹ لگا لیں۔ 10 منٹ فجر کی نماز سے جو بندہ پہلے اٹھ جاتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے قریب آ چکا تھا۔ اس وقت اپنی درخواست پیش کریں اللہ کے سامنے، اللہ کیسی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
نفل نماز کی یوں فضیلت بیان کی ہے کہ جو بندہ آپ نے وضو فرمایا، جو بندہ فرمایا میرے وضو کی طرح صحیح وضو کرتا ہے اطمینان کے ساتھ، پھر 2 رکعتیں نماز ادا کر لیتا ہے، 2 رکعتیں نماز ادا کر لیتا ہے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس لیے فرائض کے اہتمام کے ساتھ نوافل کا اہتمام لازمی کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔